ناظرین السلام علیکم۔ کارکنوں کے یعنی سرکاری ملازمین کے بھرپور احتجاج اور ان کے بھرپور اجلاس کے بعد اگیگا کی قیادت کو جاگ آ ہی گئی ہے۔ کل گزشتہ روز لاہور کے اندر اگیگا کی قیادت نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کے اندر کوئی بہت زیادہ تنظیموں کی نمائندگی تو شاید موجود نہیں تھی، تاہم اس میں چند ایک جن میں تنظیم اساتذہ کہ جناب طارق کلیم صاحب اور پپلا یعنی پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کی رہنما محترمہ فائزہ رانا صاحبہ اور پی ٹی یو کے رہنما جناب رانا لیاقت علی صاحب جناب خالد جاوید سنگیڑا صاحب کے ساتھ موجود نظر آئے۔ اس اجلاس کے اندر کیا معاملات زیر بحث آئے ان کی تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں آ سکیں ابھی تک، تاہم انہوں نے ایک بیانیہ جو کہ میٹنگ کے بعد جاری کیا، اس بیانیے کے اندر انہوں نے سرکاری ملازمین کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کیا۔ 26 جولائی کو لاہور کے اندر جو 19 سے زائد تنظیموں کا ایک بھرپور اجلاس منعقد ہوا، اس کے اندر اگیگا کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور عدم اعتماد ظاہر کیا گیا، جس طرح کہ ہم نے اپنے گزشتہ ویلاگ کے اندر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اور ان سرکاری تنظیموں کے جو رہنما لاہور میں جمع ہوئے تھے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے محترمہ جناب رخسانہ انور صاحبہ نے جو اپنا پالیسی بیان جاری کیا تھا وہ پورا آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اور اس بیان کے اندر ان رہنماؤں پر عدم اعتماد ظاہر کیا گیا تھا۔ یقیناً اس بیان کے بعد اور اس اجلاس کے بعد اگیگا کی قیادت کو جاگ آ گئی اور انہوں نے 28 جولائی کو لاہور کے اندر اپنا اجلاس منعقد کیا اور اپنی جد و جہد شروع کرنے کا اعلان کیا۔ سنگیڑا صاحب نے ایک بات بڑے ہی وثوق سے یا بڑے ہی اعتماد سے کی کہ آئندہ تنخواہ کے اندر سرکاری ملازمین کے لیے جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ ضرور لگے گا۔ بہت اچھی بات ہے، یقیناً انہوں نے کہیں نہ کہیں سے یا کسی اتھارٹی سے یہ یقین دہانی حاصل کی ہوگی یا ان کی بات ہوئی ہوگی، لیکن خالد جاوید سنگیڑا صاحب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے یا وہ رہنما جو ان کے ساتھ شامل تھے کہ ڈی آر اے یقیناً سرکاری ملازمین کا حق ہے، بلکہ اس سے زیادہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ 30% ڈی آر اے کرنے سے یہ ڈسپیرٹی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، بیوروکریسی ہے، ان کے کئی 100% الاؤنسز ہیں، مراعات ہیں، یہ ڈی آر اے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ڈی آر اے کے ساتھ سرکاری ملازمین کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے جو زیادتی کی ہے وہ بالکل الگ ہے اور وہ بہت زیادہ ہے، وہ زیادہ اہم ہے، جن کے اندر پینشن اصلاحات کے نام پر پنجاب کے اندر جو بیوہ کی پینشن ہے اسے 10 سال تک محدود کر دیا گیا ہے، یا سپاؤس کی پینشن جو ہے اسے 10 سال تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ اگر ایک سرکاری ملازم اس کا سپاؤس جو ہے وہ اگر 10 سال کے بعد زندہ ہے یعنی 70 سال کی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے، تو اس بڑھاپے کی اور بزرگی کی عمر کے اندر کیا وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ وہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں یا برادری یا اہل محلہ سے بھیک مانگے گا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ سابقہ قانون کے مطابق اسے جو تا حیات پینشن اس کے جو مستحق تھے وہ اسے بحال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مرحوم جو پینشنر ہے یا کوئی بھی سرکاری ملازم ہے اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے بچے ہیں اور ان بچوں کو 21 سال کی عمر تک بیٹوں کو پینشن دی جاتی تھی، یعنی فیملی پینشن، اب اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح بیٹی ہے اسے اس کی شادی تک، یا اگر بیوہ ہے تو اس کی دوسری شادی تک یا تا حیات اسے پینشن دی جاتی تھی۔ یہ ایسی ظالمانہ اصلاحات ہیں کہ جس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین کے حقوق پر بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینشنرز یا سرکاری ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو پینشن کے ساتھ سابقہ جو اضافے پینشنوں کے اندر ہوئے ہوتے تھے وہ بھی اس پینشن کے ساتھ شامل کیے جاتے تھے، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ان اضافوں کو ختم کر دیا ہے، اور شاید یہ واحد پنجاب کا صوبہ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے جس نے یہ ظلم اور زیادتی کی ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی پینشن تقریباً آدھی رہ گئی ہے، نصف رہ گئی ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ سابقہ جو اضافے پینشن کے اندر ہوتے ہیں اسے پینشن کے ساتھ شامل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ پھر سالانہ جو پینشن کے اندر اضافہ ہوتا ہے، گزشتہ 3 سال سے یہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کے بعد، یعنی نوٹیفیکیشن کی تاریخ کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے انہیں یہ اضافہ الاؤ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے پینشنرز کے ساتھ، سرکاری ملازمین کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ جو پینشن اصلاحات کی گئیں، 3 سال کی ایوریج تنخواہ پر پینشن کی گئی اور پینشن کے اندر اضافے ختم کیے گئے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے نام پر یہ سرکاری ملازمین کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس پے اینڈ کمیشن نے یہ بھی ایک سفارش کی تھی کہ میڈیکل الاؤنس جو ہیں انہیں 100% بڑھایا جائے، اس کے اندر اضافہ کیا جائے، اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ریٹائر جو سرکاری ملازمین ہیں ان تمام کے میڈیکل الاؤنس کے اندر 100% اضافہ فوری طور پر کیا جائے۔ اب سنگیڑا صاحب نے ڈی آر اے کا نام لے کر لوگوں کو تسلی دینے کی کوشش ضرور کی ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اگر ڈی آر اے بھی سرکاری ملازمین کو مل جائے تو ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے۔ خالد جاوید سنگیڑا صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ جو چند رہنما ہیں، میں ان تمام سے یہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس تحریک کے آغاز کا اعلان کیا ہے، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ پینشن اصلاحات کے نام پر جو سرکاری ملازمین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے یہ ڈی آر اے سے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اب خالد جاوید سنگیڑا صاحب نے اپنی تحریک کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور یہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ 7 اگست سے وہ اپنی تحریک جو سرکاری ملازمین کے حقوق کے لیے شروع کر رہے ہیں اس کا پہلا جلسہ بہاولپور کے اندر ہوگا، اور 7 اگست کو تمام اضلاع کے اندر بھی ڈپٹی کمشنر آفسز یا پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا، اور اس طرح 16 اگست کو گجرانوالہ کے اندر مین جلسہ ہوگا اور تمام اضلاع کے اندر احتجاج ہوگا، اور 25 اگست کو فیصل آباد میں مین جلسہ ہوگا اور تمام اضلاع کے اندر احتجاج بھی ہوگا، 2 ستمبر کو ساہیوال کے اندر مین جلسہ ہوگا اور تمام اضلاع کے اندر بھرپور احتجاج بھی ہوگا، اور اسی طرح 8 ستمبر کو سرگودا کے اندر مین جلسہ ہوگا اور تمام اضلاع کے اندر بھرپور احتجاج بھی ہوگا، اور 11 ستمبر کو راولپنڈی کے اندر مین جلسہ ہوگا اور تمام اضلاع کے اندر احتجاج بھی ہوگا، اور پھر مین جلسہ جو ہے، مین تحریک کا آغاز 18 ستمبر کو لاہور کے اندر شروع ہوگا اور لاہور کے اندر احتجاج ہوگا، اور اس احتجاج کے بعد دھرنا ہوگا۔ اب یہ دھرنا کتنے گھنٹوں کا ہوگا یا منٹوں کا ہوگا، اس بات کی سنگیڑا صاحب نے یا اگیگا کی قیادت نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس کی بھی وضاحت کی جائے کہ یہ احتجاج اور دھرنا اس وقت تک ہوگا جب تک سرکاری ملازمین کے یہ تمام حقوق بحال نہیں کیے جاتے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگیگا کی قیادت جو ہے وہ تمام سرکاری ملازمین کی جو تنظیمیں ہیں ان کے رہنماؤں کو اعتماد میں لے کر ایک مشترکہ طور پر لاہے عمل تیار کریں اور مشترکہ تحریک شروع کریں۔ اگر سرکاری ملازمین کے رہنما اس میں کامیاب نہیں ہوتے یا ایسا نہیں کرتے تو یقیناً سرکاری ملازمین یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ 25 جون کو جو احتجاج ختم کیا گیا ہے وہ یقیناً کسی ذاتی ڈیل کا نتیجہ ہے، اور سرکاری ملازمین کے حقوق کے اوپر سودا بازی کی گئی ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان رہنماؤں پر کہ تمام قیادتوں کو، تمام تنظیموں کو ساتھ لے کر بھرپور طریقے سے سرکاری ملازمین
کہ حقوق کی جو جد و جہد ہے اس کو شروع کریں اور کامیاب کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور اسے شیئر ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔